الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے سارے حضرات السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی السلام علیکہ یا وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین محبت نال سارے حضرات پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ حضرت حمزہ تیری توقیر و عزت کو سلام حضرت حمزہ تیری توقیر و عزت کو سلام حضرت حمزہ تیری توقیر و عزت کو سلام جو ملی ہے آپ کو دنیا میں شہرت کو سلام جو ملی ہے آپ کو دنیا میں شہرت کو سلام سب مل کے آنکھو حضرت حمزہ تیری توقیر و عزت کو سلام سلام سارے مل کے کہہ لو حضرت حمزہ تیری توقیر و عزت
ایک حقیقی جانثار آپ میرے آقا کے ہیں، ایک حقیقی جانثار آقا سے تھی آپ کو جو ایسی نسبت کو سلام، آقا سے تھی آپ کو جو ایسی نسبت کو سلام، چل پڑا کو ہے احد بھی آپ کی میت کے ساتھ۔ جدو حضرت امیر حمزہ وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی نا، حضور اسلام آپ دی جدو میت نو لے کے مدینے وال ٹرے تے احد پہاڑ بھی پیچھے ٹر پیا۔ حضور نے ویکھ کے فرمایا کتھے؟ عرض کیتی حضور سونیا انہاں نو تسی لے چلے ہو تے میرے کول کون آوے کرے گا؟ آپ نے فرمایا اچھا جے تیری یہ تمنا تے پھر اسی حمزہ نو ایتھے ہی دفن کر کے جاواں گے۔ چل پڑھا کو ہے احد بھی آپ کی میت کے ساتھ، پیش کرنے آپ کی وہ ایسی جرت کو سلام، پیش کرنے آپ کی وہ ایسی جرت کو سلام، بن گئی پہلو میں اس کے آخری آرام گاہ، بن گئی پہلو میں اس کے آخری آرام گاہ، کرتا ہے ہر ایک زائر آپ کی تربت کو سلام، کرتا ہے ہر ایک زائر آپ کی تربت کو سلام، حضرت حمزہ تیری توقیر و عزت کو سلام۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. فرمایا جڑے لوگ اللہ دے رستے وچ اپنی جانہ دا نظرانہ پیش کر چھڑن، فرمایا انہاں دے بارے وچ تساں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ یہ مردہ نے، بل احیاء، اللہ فرماندہ ہے بلکہ او زندہ نے، انجھ دے زندہ نے عند ربہم یرزقون، کہ اللہ دی بارگاہ وچوں انہاں نو رزق دیتا جاندا ہے جڑے کھاندے بھی نے اور پیندے بھی نے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور علیہ السلام دے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب دے صاحبزادے، جنہاں نو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے سینے نہ لا کے دعا دیتی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یا اللہ میرے اس چاچے دے پتر نو کتاب و حکمت دا علم عطا فرما چھڑ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے اے آیا مبارکہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے نال جڑے احد دے میدان شہید ہوئے سن نا، اس سارے انہاں دے حق وچ نازل ہوئی ہے. تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 607 دے ہوتے ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے ارشاد گرامی نقل فرمایا کہ اے آیا مبارکہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے نال دیگر جڑے شہید ہوئے احد دے میدان دے اندر انہاں دی شان دے وچ انہاں دے حق وچ اے آیا مبارکہ دا نزول ہویا کہ جدو انہوں نے اپنی جانہ دے نظرانے دیتے نا تو کچھ کہن لگ پائے، اوہو ویکھو نا انہاں دے جسم دے ٹکڑے ہو گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مسئلہ کیتا گیا سی، انہاں دے جسمہ دے ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے کی لبے ہے یہ تے مر گئے. جدو لوگاں نے یہ جملے بولے تو رب العالمین نے قرآن دی آیت نازل فرما چھڑی. سارے پیار نہ بولیے ایک باری سبحان اللہ، پھر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ کریم نے فرمایا اے لوگو خبردار انہاں دے بارے وچ اے جڑے تسی جملے بول دے پے ہو کہ انہاں نو کی ملیا ہے، دیکھو اے مر گئے نے، انہاں دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے نے، انہاں نے اپنیاں جاناں ضائع کر دیتیاں نے. اے لوگو خبردار انہاں دے بارے وچ مردہ تساں اپنے ذہناں وچ گمان بھی نہیں کرنا. یا اللہ کیوں فرمایا بل احیاء، فرمایا اے مردہ نہیں اے زندہ نے، بل احیاء فرمایا اے زندہ نے. یا اللہ جدو بندہ زندہ ہندہ ہے کھاندہ بھی ہے تے پیندہ بھی ہے، یا اللہ اے کیویں دے زندہ نے. اللہ نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون. فرمایا انج دی زندگی عطا کیتی ہے، فرمایا ساڈی بارگاہ وچوں انہاں نو رزق ملدا ہے جڑے کھاندے بھی نے پیندے بھی نے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے اے آیا مبارکہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے نال دیگر جڑے احد دے میدان شہید ہوئے انہاں دی شان وچ اللہ رب العالمین نے اس آیا مبارکہ دا نزول فرمایا. اج دا جمعۃ المبارک حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے نالے آپ دے والد گرامی دا نام نامی اس میں گرامی ہے جناب عبد المطلب. سارے پیار نہ بولو درہ کوئی سبحان اللہ. تو انہوں پتا میری عادت دا میں
جدا بھی ذکر کرنا وہ ولادت تو لے کے کوشش کری دی پیدائش تک ذرا ستھرے طریقے نہ کیتا جائے تاکہ کوئی تھوڑا باتا تے پتہ لگے انہاں دی سیرت دا. آپ دے والد گرامی دا نام عبد المطلب ہے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کئی بیٹے سن سانو پتہ ہی ہے کئی واقعے بیان بھی کر چکے ہیں میں. دو بیٹے آپ دے ایسے نے ایک دا نام جناب عبداللہ کی نام ہے سارے بولیے ذرا محبت نہ بولو ذرا یہ پتہ ہے کون ہے عبداللہ اگوڑیاں تو ہاتھ لا کے بولو نا ذرا چہرے تے پریشانی لیا کے نہیں مسکراہٹ لیا کے ایک باری سبحان اللہ کو ذرا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبد المطلب دے بیٹے نے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نکاح وہب دی بیٹی آمنہ نال ہویا. میں پیچھے عرض کر چکے ہیں ربیع الاول دے مہینے دے اندر اشارہ دینا چاہنا ذکر حضرت امیر حمزہ دے ہی کرنا ہے پر تھوڑا جہا سیاق و سباق کس درج کرا. حضرت عبداللہ دا نکاح حضرت وہب دی بیٹی جناب آمنہ دے نال ہویا اور جناب وہب دا ایک پرا سی جدا نام سی وہیب. کی نام ہے وہب اور وہیب دو سکے پرا نے. وہب دی بیٹی ہے جدا نام ہے آمنہ او دے نال نکاح آیا حضرت سیدنا عبداللہ دا اور وہب دا جڑا دوسرا پرا ہے جدا نام ہے وہیب. وہیب دی ایک بیٹی ہے جدا نام ہے حالہ. اس حالہ دے نال نکاح ہویا جناب عبد المطلب دا کدا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. پھر سنو وہب اور وہیب دو پرا نے. وہب دی بیٹی آمنہ وہ نکاح بھی چاہیے حضرت عبداللہ دے اور وہیب دی بیٹی جدا نام ہے حالہ. حالہ دے نال نکاح کیتا جناب عبد المطلب نے. آمنہ دے بطن وچوں عبداللہ نو اللہ نے محمد مصطفیٰ عطا کیتے اور حالہ دے بطن وچوں جناب عبد المطلب نو اللہ رب العالمین نے ایک حمزہ عطا کیتا دوسرا حضرت صفیہ عطا کیتیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رشتہ دار انجنے کہ نبی پاک علیہ السلام دی خالہ داد پائی بھی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. دوسری بات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت دے حوالے دے نال دو قول موجود نے. اسد الغابہ فی معرفت صحابہ دے اندر امام جزری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلد ایک صفحہ نمبر 603 دے ہوتے آپ نے سن نقل فرمایا. ایک روایت ہے کہ آپ دی ولادت باسعادت مکہ پاک اندر 567 ہجری وچ ہوئی. 500 نبی پاک دی ولادت کدوں ہوئی ہے 500 نبی پاک دی پوچھی ہے 571 عیسوی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت 567 ایک روایت دے پیش نظر اور ایک روایت دے پیش نظر 569 عیسوی. ایک روایت دے پیش نظر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نالو 2 سال وڈے نے. ایک روایت دے پیش نظر حضرت امیر حمزہ نبی پاک نالو 4 سال وڈے. کتنے سال سارے بولو کتنے سال 4 سال وڈے. اور سننا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جدو ولادت ہوئی تے ولادت دو بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جناب سویبہ دا دودھ پیتا اور اس سویبہ او یہ جنو صوبیہ کیا جاتا ہے اصل نام سویبہ ہے. حضرت بی بی سویبہ دا دودھ پیتا جناب امیر حمزہ نے اور ایسے بی بی سویبہ دا دودھ پیتا میرے تے تیرے کریم نبی علیہ السلام. ایک دوسری بات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے خالہ داد پراوی نے
تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ردائی ویر بھی نے. تیسرا رشتہ نبی پاک علیہ السلام دے چچا بھی نے. 3 رشتے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نبی کریم علیہ السلام دے نام. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شادیاں کی تھیں. کتنیاں بولو تو صحیح یار. کتنیاں شادیاں؟ 3 شادیاں کی تھیں. ایک عورت دا نام ہے انصاریہ بنت الملا. دوسری بیوی دا نام ہے خولہ بنت قیس. تیسری بیوی دا نام ہے سلمہ بنت امیس. انہاں دے بطن وچوں اللہ رب العالمین نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک روایت دے پیش نظر 4 بیٹے عطا فرمائے اور 2 بیٹیاں حضرت امیر حمزہ نو اللہ کریم نے عطا فرمائیاں. بیٹیاں دے نام, ایک بیٹی دا نام فاطمہ ہے, دوسری بیٹی دا نام امامہ ہے. تو جڑے بیٹے نے, ایک بیٹے دا نام یالا, دوسرے دا نام عامر, تیسرے دا نام بکر اور چوتھے پتر دا نام امارہ ہے, جدی وجہ تو آپ دی کنیت ابو امارہ مشہور ہوئی ہے. 4 پتر اور بیٹیاں, بولیے ذرا, 4 پتر اور بیٹیاں 2. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. وقت گزردا رہا مکہ پاک دے اندر. آقا کریم علیہ السلام نے نبوت دا اظہار فرما دیتا. پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام نے نبوت دا اظہار فرمایا. آپ دے اسلام لے آن دے وچ بھی 2 قول نے. اور مدارج النبوت دے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جلد 2 صفحہ نمبر 671, مواہب اللدنیہ دے اندر امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد 2 صفحہ 277, اسد الغابہ جلد 1 صفحہ نمبر 603 دے ہوتے یہ روایت موجود ہے. ایک روایت دے پیش نظر نبی پاک علیہ السلام دے اعلان نبوت کرنے تو 2 سال بعد آپ نے اسلام لے آندا. دوسری روایت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام دی اعلان نبوت کرنے تو 6 سال بعد اسلام قبول فرمایا. اسلام قبول کنج کیتا, یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے, پر او دے پہلے حوالے دے دیں. سبحان اللہ, پیار دینا لاکھو. اسد الغابہ فی معرفت صحابہ امام جزری رحمت اللہ تعالی علیہ جلد 1 صفحہ نمبر 603, مستدرک امام حاکم نیشابوری رحمت اللہ علیہ دی جلد 3 صفحہ نمبر 402, مدارج النبوت شیخ محقق رحمت اللہ علیہ جلد 2 صفحہ 64, سیرت حلبیہ امام برہان الدین حلبی دی جلد 2 صفحہ 280, دلائل النبوہ امام بہقی دی جلد 1 صفحہ 403, سبل الہدا والرشاد امام یوسف الصالحی الشامی دی جلد 1 صفحہ نمبر 850, سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ نمبر 179, طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ نمبر 711, البدایہ والنہایہ ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر وہابی دیوبندی اپنا امام مندے نے جلد 2 صفحہ نمبر 53, تاریخ ابن خلدون علامہ عبد الرحمن ابن خلدون دی جلد 2 صفحہ 45, تاریخ تبری جلد 2 صفحہ نمبر 104, معارج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 280, سیرت ابن اسحاق نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تے لکھی جان والی تمام سیرت دیاں کتاباں وچوں پہلی سیرت دی کتاب صفحہ نمبر 207 دے اتے اے روایت موجود ہے جڑی میں ہوں جناب دے سامنے پڑھن لگا. سبحان اللہ, انجنی محبت رلا کھو دلا سبحان اللہ. اے توانو تے 1 منٹ سنا دیتا, مینوں اے پڑھن واسطے 4 گھنٹے لگے. تسی سبحان اللہ بھی نہیں محبت رلا دے. بلکہ بولو ذرا ایک باری توجہ. مکے دی سرزمین ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر وچوں باہر نکلے. سبحان اللہ کو پیار لا, پھر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. حضور علیہ السلام اپنے گھر مبارک وچوں باہر نکلے, مکے دی گلی وچ چل دے جا رہے ہیں. کیسا ہو سما ہوئے گا جدو آمینہ دے لال مکہ پاک دی گلی وچ چل دے ہونگے. آقا کریم علیہ السلام مکہ شریف دی گلی گزر دے جا رہے ہیں. گزر دے ہیں ایک مقام تے سامنے ہو بئی مانا دا سردار آ گیا جدا نام ہے ابو جہل. ابو الحکم انہوں کہندے سن, لیکن نبی پاک نے دا نام ابو جہل رکھیا. ابو جہل جاہلان دا پیو, جاہلان دا پیو. اے سامنے آ گیا.
تے نبی کریم علیہ السلام دے بالکل سامنے کھلو کے نا انہیں نبی پاک علیہ السلام نو زبان تان استعمال کرنے شروع کی تھی. حضور دے خلاف انہیں بکواس کی تھی. حضور دے سامنے کھڑے ہوں کچھ سخت جملے بھی بولے لیکن تمام کتب تواریخ اور سیر اور احادیث سے چاندہ ہے وہ بولدہ رہا میرے آقا سن دے رہے. وہ بول دیاں نا بکواس کردہ چلا گیا. جس جگہ تے کھلو کے وہ بکواس کر رہا سی نا قریب ایک گھر سی عبداللہ بن جدعان دا. او دی نکرانی اپنے مکان دی چھت تے کھلوتی سی. او اس سارا منظر ویکھ رہی سی. حضور دا کھلو کے او دی گلنا سننا او دا بکواس کرنا. او بکواس کر کے جدو چلا گیا نا نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے. حضور دی آنکھاں چوں آنسو سن. حضور اپنے گھر تشریف لے گئے. عبداللہ بن جدعان دی نکرانی اجے چھاتے سی کہ اس رستے وچوں سیدنا امیر حمزہ آ گئے. پیار نال سارے بولو ایک باری سبحان اللہ. سر دے عاشقو ایک باری پھر سبحان اللہ خدا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں اس گلی وچوں گزرے نے عبداللہ بن جدعان دی نکرانی نے لونڈی نے جدوں حضرت امیر حمزہ نو بازار وچوں گزر دیاں ویکھیا ہے. عبداللہ بن جدعان دی لونڈی نے اتوں آواز دتی آندی اے امیر حمزہ ذرا ٹھہر جا میری ایک گل سن لئی. امیر حمزہ رک گئے. او لونڈی تھلے آئی ہے آ کے دروازہ کھولے آئے. گلی وچ امیر حمزہ دے سامنے کھڑے آئے ہو کے اکھن لگی ہے امیر حمزہ ایک گل تے دسو. امیر حمزہ نے فرمایا ہاں اے عبداللہ بن جدعان دی لونڈی دس کی کہنا چاہنی ہے کی پوچھنا چاہنی ہے. اکھن لگی اے امیر حمزہ اے دس جے محمد دا اج باپ زندہ ہوندا کہ جو ابو جہل دے نال کر کے گیا ہے کیا او دا باپ محمد چپ کر کے گھر جا کے بیٹھ جاندا. امیر حمزہ نے جدوں جملہ سنے ہیں آپ دیاں اکھاں وچ خون اتر آیا. فرمایا تو کہنا کی چاہنی ہے. آکھن لگی میں اس گلی دے وچ ویکھیا ایک محمد کریم کھلوتے سن دوجا ابو جہل کھلوتا سی. انہیں حضور نو گالیاں بھی دتیاں نے حضور نو برا بھلا بھی آکھے پر نبیاں دے امام نے کوئی گل نہیں کی تھی. حضور نو او بکواس کر دیاں چلا گیا ہے. جدو امیر حمزہ نے اتنا جملہ سنیا ہے آپ شکار تو واپس آئے سن تے آپ دی عادت مبارکہ ایسی آپ جدو شکار کر کے واپس آنے سن تے سب تو پہلے کعبے وچ جانے سن جا کے کعبے دا طواف کر دے سن. کعبے دا طواف کرنے تو بعد پھر جا کے مکے دے رئیساں امیراں بندیاں دے جا کے کول بہ جاندے سن جتھے جتھے وہ بیٹھے ہوندے سن. امیر حمزہ نے جدو اس لونڈی دے جملے سنے نے آپ دیاں اکھاں وچوں خون اتر آیا. امیر حمزہ چل دیاں کعبے وچ آئے نے تے آپ نے اپنے معمول دے خلاف اگے آپ طواف کعبہ پہلے کر دے سن مگر اج امیر حمزہ نے طواف کعبہ نہیں کیتا. تلوار دا دستے تے ہاتھ رکھے ہے تلوار پھڑی ہے تے چل دیاں اس پاسے گئے نے جتھے بے ایمان ابو جہل بیٹھا ہویا سی. تے جدوں ابو جہل دے سامنے گئے نے ایک روایت پیش نظر آپ نے اپنے تلوار نو میان وچ داخل کر کے اپنی کمان پھڑی ہے. اپنی کمان پکڑ کے امیر حمزہ نے زور دے نال ابو جہل دے سر تے دے کے ماری. جدو ابو جہل دے سر تے کمان بچی ہے ابو جہل دا سر پھٹ گیا ہے کہ لوگ دوڑ کے آ گئے. آکھن لگے اے امیر حمزہ کی گل ہے لگدا تو اپنا دین چھڑ چکے ہیں. امیر حمزہ نے فرمایا ہاں سن لو آج تو بعد میں بھی اسے دین نو مرنا وا جنوں محمد مصطفیٰ لے کے آئے. ہاں آج تو بعد میں بھی اسے دین نو مرنا وا جدی ترویج و اشاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اے ابو جہل بولیا آدھا انہوں کچھ نہ آکھو اے دے پتیجے نو اج میں گالاں کڑیاں نے
شاید نتا غصایا ہے ابو جہل دا سر پھٹ گیا ہے خون دا فوارہ نکل دا پہ آئے امیر حمزہ رضی اللہ کو تعالی عنہ اوتھوں نکلے نے چل دیاں مکے دیاں گلیاں وچ چل دیاں جدوں مصطفیٰ کریم دے در دولت دیاں ہیں جدوں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ آئے مولانا مہر محمد خان حمدم رحمت اللہ علیہ انہاں نے شاہنامہ اسلام دے اندر امیر حمزہ دا ادھروں حملہ کر کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ جانے دا انداز اپنے شعراں وچ بیان کیتا مولانا مہر محمد خان کہندے نے یہ دراتا ہوا حضرت کا دم بھرتا ہوا آیا کہ سارا ماجرا پھر خدمت حضرت میں دہرایا ادب سے عرض کی دشمن سے بدلہ لے لیا جانو قریب مرگ ہے پوچھل میرے مون سے آزم یہ سن کر حضرت والا نے یوں ارشاد فرمایا مجھے تو ہے ملال اس کا کہ تو ایمان نہیں لایا مجھے خوش دیکھنا چاہو تو تم اسلام لے آؤ وگرنہ مجھ سے تم بھی اے چچا اب دور ہو جاؤ یہ سن کر امیر حمزہ جلد تر ایمان لاتے ہیں رسول محترم کے دامن رحمت میں آتے ہیں امیر حمزہ ابو جہل نو مار کے نا کمان تو سیدھے سرکار دی بارگاہ چاہے نبی پاک علیہ السلام بیٹھے سن اکھاں چو آنسو جاری سن حضور رو رہے ہیں امیر حمزہ جدو مصطفیٰ دی بارگاہ بھی چاہے نے آکے کہنے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب خوش ہو جاؤ میری سرکار نے فرمایا امیر حمزہ کس گل تے خوش ہو جاواں آکھن لگے جناب اس گل تے خوش ہو کہ میں تھوڑے دشمن تو بدلہ لے آیا ہوں جدوں اتنا جملہ بولیا ہے میری سرکار نے فرمایا چاچا میں تے خوش ادوں ہوواں گا جدوں میرا کلمہ پڑھ کے میرے غلاماں دی صف وچ شامل ہو جاؤ گے جدوں اینا جملہ میرے آقا نے فرمائے امیر حمزہ بول کے اندھنے سرکار جے اے گلے تے پھر مبارک ہوئے کلمہ ایتھے پڑھنا وہاں اظہار میں کافرہ دے مجمع میں چیکا رہا حضور مبارک ہوئے حضور میں توڑا غلام بن چکے ہیں میں اظہار کافرہ دے مجمع کھڑے ہوں کہ کر رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا اچھا کلمہ پڑھ ہے جی حضور تسی پڑھاؤ ایسے اظہار تے میں اتھے کر رہا ہوں کہ میں مصطفیٰ دا غلام بن گیا میرے کریم آقا علیہ السلام خوش ہوئے اپنے چاچے دا جملہ سن کے اور روایات بھی چاہتا ہے جس دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھے نا آپ دے اسلام لے آن تو 3 دن بعد حضرت فاروق اعظم بھی مصطفیٰ دے غلام بن گئے 3 دن بعد حضرت عمر بھی مصطفیٰ کریم دے غلام بن گئے سننا کلمہ پڑھے امیر حمزہ نے تے سرکار دی بارگاہ بیٹھے ہیں نا ایک دن امیر حمزہ کہندے نے طبقات ابن سعد دے اندر اور الحاوی للفتاوہ دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 672 دے ہوتے اس روایت نے نقل فرمایا امام سیوطی فرماندے نے حضرت امیر حمزہ ایک دن سرکار کو بیٹھے سب کعبہ شریف دے کول بیٹھے نے تے بہ کے پتہ کیا نے حضور ایک عرض کرنی آپ نے فرمایا کی حضور میں سنے ہیں جبریل بڑا بڑا ہے ہائے 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 ان جملے سنے ہیں آپ نے فرمایا ہاں عرض کی تھی حضور پھر میں جبریل نو ویکھنا چاہنا ہائے 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 کی کہندے نے میں بولو صحیح یار کی کہندے نے میں جبریل نو
پیر ناصر عباس صاحب ہن سرکار دا جملہ سنیا جائے جدو امیر حمزہ نے کیا نا میں جبریل نو ویکھنا چاہنا میرے نبی نے فرمایا تسی نہیں ویکھ سکدے کی فرمایا تسی او بولو صحیح کی کہندے نے تسی آپ نے فرمایا تسی نہیں ویکھ سکدے جناب امیر حمزہ کہندے نے سونے اے تے مینوں بھی پتہ ہے میں نہیں ویکھ سکدا پر میں تھانوں پہ آنا وا آرینی سونے تسی وکھا دیو حضور میں تے نہیں ویکھ سکدا پر میں عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرینی جبریل فی صورت ہی حضور منو جبریل اپنی اصل صورت جب کھاؤ میرے کریم نبی علیہ السلام نے جدو اپنے چچا حمزہ دا جملہ سنے ہیں میرے نبی نے فرمایا اچھا ویکھنا جی ویکھنا چاہنا وا حضور میں تے نہیں ویکھ سکدا پر سرکار جے تسی وکھاؤ تے کوئی گل ایڈی بڑی نہیں حضور تسی جنوں چاہو جدوں چاہو جتھے چاہو جس ویلے چاہو وکھا سکدے ہو حضور تسی وکھا دیو میری سرکار نے فرمایا اچھا حمزہ جے ایک گلے پر بہ جاؤ امیر حمزہ بہ گئے کہ جدو امیر حمزہ بیٹھے امام سیوطی کہنے نے فنادل جبریلو جبریل امین نادلو ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ارفع طرفک فانظر فرفع طرفہ فرآ قدمیہ مثل الزبرجد الاخضر میرے نبی نے فرمایا اے امیر حمزہ اپنی نگاہ اٹھاؤ ارفع طرفک اے اپنی پلکاں چکونا درا فانظر کہ دیکھو امیر حمزہ نے جدو سرکار دا جملہ سنے فرافا طرفہ امیر حمزہ نے اپنی پلکاں نو اتے چکیا ہے جدو اکھاں کھولیاں نے فرآ قدمی ہے امیر حمزہ نے جبریل دے دوویں قدم ویکھے نے جملے سننے آجے فرآ قدمی ہے مثل الزبرجد الاخضر جبریل امین دے صرف دو قدم ویکھے نے قدم کیویں دے سن قدم کس طرح دے فرمایا مثل الزبرجد الاخضر جبریل امین دے دوویں قدم ویکھے انج لگدا سی جویں سبد رنگ دا زبرجد پیا ہویا جناب امیر حمزہ نے جدو جناب جبریل نو ویکھیا ہے تے ویکھ کے بے خودی دا عالم طاری ہو گیا تے امیر حمزہ بول کے کہندے نے سونیا میں آکھیا نہیں سی میں تے نہیں ویکھ سکدا پر تسی سونیا چاہو جو چاہو تسی وکھا سکدے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت حضور تسی جو چاہو جدوں چاہو جتھے چاہو تسی بخا سکتے ہو مکہ اندر وقت گزاریا پھر ایک ویلا آیا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا غلامو مدینہ شریف الہجرت فرما جاؤ صحابہ بھی چلے گئے آقا کریم بھی چلے گئے امیر حمزہ بھی ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو مدینہ شریف جا کے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے درمیان پائی چارہ قائم فرمایا کہ جنہوں مواخات مدینہ کیا جاتا فرمایا تو اے دا پرا ہے تو اے دا پرا پائی پائی بنا دیا نا امیر حمزہ کر دینے سونے ہیں منو کی دا پرا بنانا جے حضور منو کس دا پرا بنانا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے امیر حمزہ پوچھیا جے تھانوں کی دا بھرا بنانا ہے استلغابہ فی معرفت الصحابہ جلد 1 نمبر 603 دے اندر امام جدری لکھ دینے میرے کریم نبی نے فرمایا امیر حمزہ تھانوں میں زید بن حارثہ دا بھرا بنا چھڑے آئے تھانوں زید بن حارثہ دا بھرا بنا دیتا اچھا زید بن حارثہ دا میرے کریم آقا علیہ السلام نے امیر حمزہ نو بھرا بنایا وقت گزر دیا نا ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی آقا فرمایا توانو اپنے چاچا امیر حمزہ دی ایک گالنا سنا ہوا اینا دی عظمت دی جی حضور مستدرک دے اندر جلد 3 صفحہ نمبر 404 سیرت حلبیہ جلد 3 صفحہ نمبر 207 ہر گل دا حوالہ دے رہا تاکہ کسی نے کچھ حق نہ روے
جا کے بشا کتاباں دیکھ لو، اے عربی کتاباں دے حوالے دیتے ہیں، پنجابی نہیں، عربی کتاب مستدرک۔ جی آقا حکم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان حمزہ مکتوب فی اہل السماوات حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا غلامو سن لو، اتانی جبریل، فرمایا اے ہونے میرے کل جبریل آیا ہے، فاخبرنی، تے جبریل نے آ کے مینوں دسیا ہے، جبریل عرض کیتی سونے ان حمزہ تا، اے جڑا تھوڑا غلام حمزہ ہے، مکتوب فی اہل السماوات، اے جڑا تھوڑا غلام تے تھوڑا چچا امیر حمزہ ہے، سونے ایدا نا آسمانہ تے لکھیا گیا ہے۔ فرمایا کی لکھیا ہے؟ عرض کر دینے سونے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ آپ نے فرمایا جبریل آسمانہ تے دانا کی لکھیا گیا ہے؟ جبریل کہنے نے سونے حمزہ بن عبد المطلب نو آسمانہ والے اللہ دا شیر بھی آدھے نے، رسول اللہ دا شیر بھی آدھے نے، اے اسد اللہ ہے و اسد رسول ہی ہے، اے اللہ دا بھی شیر ہے، محمد مصطفیٰ دا بھی شیر ہے۔ مولا علی اسد اللہ نے، پر امیر حمزہ اسد اللہ بھی نے، اسد رسول ہی بھی نے، اللہ دے بھی شیر نے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بھی شیر نے۔ اسد الغابہ دے اندر امام جزری رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھیا، فرماندے نے قبیلہ جہینہ دی طرف میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا پہلا لشکر روانہ فرمایا، پہلا لشکر آقا کریم علیہ السلام نے روانہ فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونے اے جڑا لشکر روانہ کر رہے ہو ادھا پرچم کنو دینا ہے؟ فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ فرمایا اے امیر حمزہ دے ہاتھ کی دیتا جائے گا۔ پہلا لشکر جڑا گیا ادھا پرچم حضرت امیر حمزہ دے ہاتھ بدر دے میدان پچھلے جمعے میں عرض کی تھا آپ دی شجاعت دے حوالے نال، اور ایک روایت راتی پڑھنے دا اتفاق ہویا۔ اس دلغابہ دے اندر امام جزری رحمت اللہ علیہ جلد 1 صفحہ نمبر 604 تے لکھ دینے، فرماندے نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو بدر دے میدان دوہاں ہتھاں نال تلواراں چلا رہے سن، دوہاں ہتھاں تلواراں سن تے تلواراں چلا رہے سن۔ تے جدوں مشرکین دے کچھ قیدی قید ہو کے مشرک مسلمانہ دے کول آئے نا، وچوں کچھ قیدی بولے آندے نے یار اے دسو تو آڈے مسلمانہ وچ او کیڑا بندہ سی جنہیں شتر مرغ دے پر لائے سن، جنہیں شتر مرغ دے پر لائے سن۔ صحابہ کہندے نے کی مقصد؟ آکھن لگے ایسا ویکھیا ہے وہ دو بیان کر کے ہاتھ ہل دے سن پہ، مقصد ہے کہ دوہاں ہتھاں تلوارا سن۔ صحابہ بول کے کہندے نے وہ کوئی ہور نہیں، وہ امیر حمزہ دی ذات سی جڑے دوہاں ہتھاں تلواراں پھڑ کے تے کافراں دے نال لڑائی کر رہے سن، کافراں دے نال جنگ کر رہے سن۔ توجہ، بدر دے میدان دے اندر جنگ کیتی گئی۔ اس تو بعد 3 ہجری نو جدو احد دا میدان لگا، احد دا میدان 3000 کافر، 100 زرہ، 200 کوڑے، 3000 اونٹ لے کے مکے دے کافر جدو مدینہ تے حملہ آور ہوئے نا، تو نبی کریم علیہ السلام مدینہ پاک تو باہر احد دے میدان تشریف لے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک غلام حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 بندیاں دا دستہ دے کے نہ فرمایا اے جبل رومات ہے، اس پہاڑی دے اتے تسی کھڑے ہو جاؤ، ادھروں کافران دے آن دا خطرہ ہے۔ میرے نبی دی نگاہ کچھ اور ویکھ رہی سی، فرمایا اس پہاڑی دے اتے کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں حکم نہ دیاں تو ساں اس پہاڑی تو تھلے نہیں اترنا۔ جی ٹھیک ہے۔ 50
تیر اندازاں دا دستہ اس پہاڑی تے کھڑا ہو گیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام جنگ کر رہے ہیں, لڑائی ہو رہی تے کافران دا جدو لشکر آیا تے اس لشکر دے وچ بڑے بڑے پہلوان سن انہاں دے, اور ایک بندہ اس لشکر وچ ایسا سی جنہوں خالد بن ولید کیا جاندا ہے. خالد بن, کسی دن انشاءاللہ عرض کرانگا آپ دے بھی حالات زندگی, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کافران دے گروہ دی طرف سن. اچھا جدو اے لشکر آیا نا, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے فتح عطا فرمائی, لڑائی ہوئی تے جم کے ہوئی. انہاں لڑائی کرنے والیاں بیچ ایک بندہ سی جدا نام سی وحشی. کی نام سی؟ وحشی. اے وحشی جبیر بن مطعم دا غلام سی. جبیر بن مطعم نے وحشی نو آکھیا بھئی گل سن, تو ہے میرا نوکر, میرا ہے غلام, اگر تو امیر حمزہ نو قتل کر چھڑیں تو میں تیرے نال وعدہ کرنا میں تینوں آزاد کر دیاں گا. انہیں آکھا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر تو بعد ابو سفیان دی بیوی جدا نام ہند ہے وہ آئی. انہیں آکھا بے وحشی اگر تو علی نو یا حمزہ نو یا محمد مصطفیٰ نو کسے نو بھی قتل کر دے میں کہ میں وعدہ کرنی ہے تینوں بے شمار انعام نہ نوازاں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں علی ال تے جا نہیں سکدا تے محمد مصطفیٰ دا میں سوچ ہی نہیں سکدا, کیونکہ ادھر بڑا لشکر انہاں دے صحابہ دا موجود دا, میں ادھر نہیں جا سکدا. ہاں امیر حمزہ دی میں کوشش کرانگا انہاں نو قتل کرنے دی. اچھا جدو کافران دا آیا نا دستہ سامنے, روایات چاہتا ہے جڑا انہاں دا بندہ جدے ہاتھ چ پرچم سی نا, سب تو اگے گئے ہو سی جدے ہاتھ چ پرچم سی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ اپنی سواری تے تشریف فرما سن, جدو سامنے نظر ماری نا کہ اے کافران دا آ رہے ہیں جنہیں ہاتھ چ پرچم پھڑیا ہوئے, امیر حمزہ نے فرمایا باقیاں نو تے بعد جب پوچھاں گا پہلا انہاں دا پرچم تے تھلے سٹانا میں. محبت نہ بولیے در ایک باری سبحان اللہ. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جا کے فوراً حملہ کیتا ہے, انہوں قتل کیتا. پرچم کافران دا زمین تے آ ڈگیا. جدوں کافران دا پرچم زمین تے ڈگا ہے, سبا بن عبدالعزا اے بھی کافران دا نامی گرامی پہلوان سی, انہیں چھال ماری جا کے پرچم اٹھایا ہے. آندھا اگر پرچم تھلے ڈگ پوے پھر تے سمجھو سارا کافلہ پسپا ہو جائے گا. جلدی دے نال انہیں پرچم نو پھڑے, جب پرچم بلند کر کے آکھن لگا حمزہ تو پرچم سٹیا سی, ویخ میں پرچم نو بلند کر لیا ہے, جے طاقت دیتے ہون سٹ کے وکھا. اللہ دے مصطفیٰ دے شیر نے جدو سبا بن عبدالعزا دا جملہ سنے ہیں, آپ نے فرمایا گل سن بڑیاں بڑکا پیا مارنا ہے. اللہ پر ہون حمزہ دا وار چل کے وکھائی. مصطفیٰ دے غلام امیر حمزہ نے تکبیر دا نعرہ ماریا ہے, اور روایاتی چاہتا ہے ایتھوں تلوار چلی ہے جسم دے دو ٹوٹے کر دی جا رہی. مصطفیٰ دے غلام سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس تلقابہ وچ پیر ناصر صاحب امام جدری نے بڑا عجیب جملہ لکھیا ہے. امام جدری فرماندے نے جلد 1 صفحہ نمبر 604 تے امام جدری کہنے نے امیر حمزہ دے شہید ہون تو پہلے جدوں امیر حمزہ دے شہید نہیں سن ہوئے, آپ نے اپنی شہادت تو پہلے آپ کلیاں نے 31 بندے کافران دے واصلے جہنم کر چھڑے. حضرت امیر حمزہ نے آپ کلیاں نے 31 بندے کافران دے واصلے جہنم کیتے. یہ جدوں آپ جدر جاندے نے کاجر مولی دی طرح کافران نو کٹ دے جا رہے ہیں, یہ کافر اگے لگ کے نس دے جاندے نے. میں سارا واقعہ تے احد نہیں عرض کر سکتا, گل صرف امیر حمزہ دی کرنا چاہنا ہوں, اگرچہ یہ بڑا طویل موضوع ہے. جنگ احد
احد دا پھر انشاءاللہ کدی عرض کراں پر اج گل صرف امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جدھر بھی امیر حمزہ جاندے نے جس پاسے جاندے نے اے آپ لاشاں دے انبار لائی جا رہے نے گاجر مولی دی طرح کٹ دے جا رہے نے ادھر وحشی کہندا ہے آدھا جدوں میں منظر ویکھیا کہ میں ڈر گیا میں آکھیا میں تے حمزہ نو مارن دیاں سوچدا پیا سا او جیڑا ساڈا بڑا سورما بھی اگے جاندا ہے حمزہ تے گاجر مولی دی طرح کٹ کٹ کے سٹدا جا رہا آکھن لگا میں اپنے دل وچ آکھیا اے وحشی تو دے سامنے جا کے تے تلوار دا مقابلہ دے نال کر ہی نہیں سکدا کیونکہ قد بھی اونچا لمبا ہے تے جنا بھی بڑا ہے اے دے تو سامنے جا کے تے جنگ کر ہی نہیں سکدا ہاں انج کرنا وا اے میں کدھرے لک کے کھلو جانا وا تے نشانہ لاواں گا حربہ ماراں گا یا برچھی ماراں گا جڑی جا کے حمزہ نو بچے گی آندا حمزہ وحشی کہنا ہے آندا میں ایک غار دے قریب ہوئے دے اگے ایک سائڈ تے ہو کے کھڑا ہو گیا تے انتظار کردا رہیا ویکھدا رہیا کدوں حمزہ میرے نشانے دے اگے آ جائے آندے میں ویکھیا ہے جدھر بھی حمزہ جاندے نے اے لوکاں نو کٹ کٹ کے سٹ دے جا رہے نے اچانک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے جدوں سامنے تو گزر ہویا ہے اے وحشی نے پرچی دا نشانہ لیا ہے تے جدوں پرچی نو دوروں سٹیا ہے امیر حمزہ دے اے جا کے سینے وچ پیوست ہوئی ایک روایت وچ سینے وچ پیوست ہوئی ایک روایت دے پیچھے نظر زیر ناپ لگا ہے جدوں پرچی دا زخم آپ نو آیا آپ زمین تے ایک دم ڈگن لگے نے پھر آپ اٹھنا چاہندے نے لیکن تھوڑا جا جدوں قدم اگے کیتا ہے تھلے لاش پئی سی اس لاش دے اوتے آپ دا پیر ٹکرایا ہے آپ زمین تے ڈگ پے نے کیونکہ پرچی دا زخم اتنا شدید سی کہ آپ اٹھ ہی نہیں سکے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ زمین تے ڈگے نے روح کب سے ان شریطہ پرواز کر گئی ہے وحشی کہندہ ہے میں دوڑیا وہاں تے جا کے میں جبیر بن مطعم نو آکھیا میں کہ میں انو قتل کر آیا وہاں تے ہندہ نو جا کے دسیا اللہ میرا انعام دے دے میں حمزہ نو قتل کر آیا وہاں ہندہ آکھن لگی منو تیری غلطی اعتبار نہیں میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے حمزہ تے جدھر جاندا سی گاجر مولی دی طرح کٹدا جاندا ہے تیرے وچ اتنی جرت کتھوں ہے کہ تو حمزہ نو قتل کر سکے آدم میں کہ چل میرے نال میں تینوں وکھانا وحشی کہندا جدوں میں لے کے امیر حمزہ دے جسم کو لایا وا ہندا نے چھری لئی ہے چھری لے کے امیر حمزہ دے کن کٹنے شروع کیتے نے امیر حمزہ دیاں اکھاں کٹ دتیاں نے آپ دا نک کٹ دیتا ہے آپ دے ہونٹ مبارک کٹ دیتے آپ دی زبان کٹ دیتی ہے پھر آپ دے ہاتھ کٹ دیتے آپ دے پاؤں مبارک کٹا کر دیتے پھر آپ دا سینہ چیریا ہے سینہ چیر کے آپ دا کلیجہ بار کٹیا ہے کلیجہ کٹ کے منہ وچ پا کے چبانا چاہیا مگر چبایا نہیں گیا گرامی قدر حضرات اے در جدوں جنگ ختم ہوئی ہے احد دا جدوں میدان ختم ہوئے جدوں جنگ مکی ہے کافر مکے وال چلے گئے جدوں جنگ ختم ہوئی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلاموں میرے چچا حمزہ نو تلاش کرو دیکھو میرا چچا حمزہ کتھے وے حضرت مولا علی شیر خدا کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ احد میدان میں چکر لا رہے نے ویکھ دیاں جدوں حضرت امیر حمزہ دے جسم کو لائے نے ویکھ کے اکھاں وچوں آنسواں دا سیلاب امڑائے کہ جا کے عرض کیتی سونیا تو ہاڈا چچا حمزہ شہید ہو گیا ہے کتب تواریخ اور سیر والے لکھ دینے جدو آقا کریم دے کلہ بھی چواد آئی ہے میرے نبی نے فرمایا چلو منو اپنے چاچے دے کول لے چلو جدو امیر حمزہ دے جسم دے کول آئے آج بھی یہ جملے کتب تواریخ اور سیر موجود نے میرے نبی نے اپنے چاچے دی جدو ایک کفیت ویکھی ہے ایک حالت ویکھی ہے کہ میرے کریم نبی نے فرمایا اگر اللہ منو قریش بندیاں دا مسئلہ کرانگا 70 بندیاں نو میں قتل کرانگا جدو میرے نبی نے اینا جملہ بولیا ہے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا اللہ نے فرمایا محبوبہ اِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ
ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. سونیا یہ گل نہ کریا جی تساں سونیا کہہ دیتا تے انج ہو جانا ہے، پر سونیا میں تھانوں کہہ رہا صبر تو کم لو. محبوب صبر فرماؤ، صبر فرماؤ. جنی تکلیف انہاں تانوں دتی جے تانوں قبضہ ہو جائے تے اوناں ہی ماریا جو انہاں. ہن سنو میرے کریم نبی علیہ السلام اپنے چاچے دے لاشے دے قریب کھڑے ہو کے آپ نے جڑے جملے بولے، آپ نے فرمایا یا حمزہ تو یا اسد اللہ و یا اسد رسول، اے اللہ دے شیر، اے رسول اللہ دے شیر، اے میرے تو مصیبتوں دور کرنے والے آ. حوالہ نہ ہوئے تو ذمہ دار. میرے نبی نے فرمایا اے اللہ دے شیر، اے رسول اللہ دے شیر، اے میرے تو مصیبتوں دور کرنے والے آ. میں پوچھنا چاہنا ہے نا نام نہاد لوگوں دے جڑے کہندے نے کہ کوئی مشکل دور نہیں کردا، کوئی پریشانیاں مصیبتاں نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ دے. دسو مصطفیٰ تے کی فتویٰ لاندے. میرے نبی نے فرمایا او میرے تو مصیبتاں دور کرنے والے چچا، اے میرے تو پریشانیاں دور کرنے والے میرے چچا، اے میرے شفیق چچا. میرے آقا کریم علیہ السلام اتنا روئے، حدیث شریف بچاؤں دا آقا کریم دی داڑھی مبارک آنسوں نتار ہو گئی، قمیص دا اگلا حصہ حضور دا پچ گیا آنسوں دے نال. حضور علیہ السلام آپ کھلوتے سن. حضرت امیر حمزہ دی سکی پہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب آ گئی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت زبیر نو فرمایا جا کے اپنی ماں نو ڈک دے، انہوں کہے اگے نہ آمیں، اپنی ماں نو ڈک دے، جا کے اپنی ماں نو ڈک، انہوں کہے اگے نہ آمیں کیونکہ جیڑی حالت تیرے پرا دی ہے تو ویکھ نہیں سکتی، رک جا اتھے. حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے، جا کے اپنی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگ کہتے ہیں اماں جی حضور نے فرمایا تسی اگے نہ آنا. حضرت صفیہ صدقے جاواں انہاں دی عظمت. حضرت صفیہ بول کے فرمان لگیاں، فرمایا مینوں پتہ ہے میرے بھرا نال جو کیتا مینوں پتہ لگ چکا ہے، پر میں ضرور کہاں گی میں جا کے بیان نہیں کر دی، میں جا کے آخری نظر ایک باری بھرا نوں ویکھ کے لاواں، آخری نظر ایک باری جا کے اپنے بھرا دا میں چہرہ تے ویکھ لواں، اپنے بھرا دی میں زیارت تے کر لواں. حضرت سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو آئیاں، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے قریب آپ دے جسم مبارک ایک کوئی محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ، پیار آپ خدا کوئی سبحان اللہ. حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اپنے ویر حضرت امیر حمزہ دے جسم دے قریب آئیاں نے، اپنے ویر دا جدوں جسم ویکھیا ہے، سارے ماواں بہناں والے بیٹھی ہو، ذرا اندازہ تے کرو نا بھرا دے جسم دی ایک کیفیت ہوئے، ایک کان کٹ دیتے گئے ہون، اکھاں کٹ دیتیاں گئیاں ہون، زبان کٹ دیتی گئی ہوئے، ہونٹ کٹ دیتے گئے ہون، ہتھاں بھی کٹ دیتا گیا ہوئے، پیر بھی کٹ دیتے گئے ہون، تے پھر بھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وین نہیں کیتے، صبر دا پہاڑ بن کے کھلوتیاں نے. میرے کریم نبی نے فرمایا پھپھی جان اپنے ویر دی زیارت کر لو تے واپس چلیاں جاؤ. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ زیارت کر کے آپ واپس چلیاں گئیاں. میرے کریم نبی علیہ السلام نے جدو جنگ ختم ہوئی فرمایا صحابہ جی سونیاں فرمایا قبراں کڈو. جدو قبراں کڈیاں گئیاں نے میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ اللہ آؤ جنازے پڑھیے، آؤ جنازہ پڑھیے. حضور سب تو پہلے کدی میت اگے رکھنی ہے، فرمایا سب تو پہلے میں امیر حمزہ دی میت اگے رکھ کے جنازہ پڑھنا چاہنا ہوں. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جسم مبارک اگے رکھیا گیا ہے کہ میرے نبی کریم دے پیچھے صحابہ نے کھڑے آئے ہو کے صفہ بنی ہو.
کہ میرے نبی نے نماز جنازہ پڑھایا عرض کی سونے ہون کی حکم ہے فرمایا ایک ایک چک کے صحابی نو لئی آؤ اگے رکھی جاؤ تے جنازہ پڑھ کے چکی جاؤ جدوں آپ نے جملہ بولیا ہے غلام عرض کر دینے سونے حمزہ دی لاش بھی چک دئیے فرمایا نا صحابہ ہر صحابی نو لیا کے جنازہ پڑھا کے دی لاش چک دیو میرے چاچے نو اگے ہی رہن دیو فرمایا اج میں اپنے چاچے دا 72 باری جنازہ پڑھنا چاہنا اپنے چاچے دا اج 72 مرتبہ میں جنازہ پڑھا گا اور تمام 1 2 3 4 نہیں درجنہ دی حساب تھے تاریخ سیرت اور حدیث اور تفاسیر دیاں کتابات موجود ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا 72 مرتبہ جنازہ پڑھیا گیا ہے جدوں جنازہ پڑھ لیا گیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو جدوں قبر وچ رکھن دی واری آئی ہے طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ نمبر 712 دے الفاظ نے کہندے نے اے حضرت طبقات ابن سعد والے لکھیا کہندے نے جدوں امیر حمزہ نو قبر وچ لان دی واری آئی ہے میرے نبی نے انج صحابہ والوں ویکھیا ہے آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کتھے وے عمر بن خطاب کتھے وے میرا یار علی کتھے وے میرا غلام زبیر کتھے وے چاروں غلام حاضر ہو گئے سونے حکم فرمایا چارے تسی قبر وچ اتر جاؤ میرے چاچے نو پکڑ کے زمین تے رکھو قبر دے وچ اتارو چواں غلاماں نے جدوں وچ رکھیا ہے تے میرے نبی نے فرمایا ہن چارے بننے نکل آؤ اپنے چاچے نال آخری ملاقات قبر وچ میں کراں ہن میں اپنے چاچے نال ملاقات کراں گا میرے نبی قبر وچ اترے نے قبر وچ اتر کے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچے دا دعا ہتھاں نال انج کر کے چہرہ پھڑیا ہے سجنا کیسا عجیب سمائے گا جدوں آمینہ دے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچے دا انج دعا ہتھاں نال ایتھوں انج چہرہ پھڑے پھڑ کے میرے نبی نے اپنے چاچے دا چہرہ قبلے ول کیتا ہے تے قبلے ول کر کے فرمایا چاچا لے پھر رب دے حوالے ہن حشر نو ملاقاتاں ہونگیاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک قبر اکٹھیاں نال رکھیا باقیاں نو فرمایا ایک قبر کڈو تے وچ آقا کریم علیہ السلام رکھ دے گا تے جدوں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جس میں مبارک دے تے کفن پان دی واری آئی نا ایک چادر سی ایک چادر حدیث شریف وچ آندا ہے سیرت حلبیہ امام حلبی نے لکھیا جلد 3 صفحہ نمبر 208 تے کہندے نے آپ دا جسم مبارک ایڈا وڈا سی تے کپڑا ایڈا چھوٹا سی جے چہرے تے کپڑا دیندے سن تے پیر ننگے ہو جاندے سن تے جے پیراں تے کپڑا دیندے سن تے چہرہ مبارک آپ دا ننگا ہو جاندا سی آپ نے آپ دے چہرے مبارک اتے کپڑا رکھیا تے پیران دے اتے ازخر دا کاہ پا دیتا بعد اتے مٹی پا دیتی گرامی قدر حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر کے صحابہ نو جدو واپس مدینہ شریف لائے نا سنیو معارج دے اندر علامہ ملا معین علیہ الرحمہ نے آپ نے بڑی عشق دی داستان لکھی کہندے نے جدو واپس مدینے وال آ رہے سن تے مدینے دی گلی دے جدو بالکل قریب آئے نا سیدنا امیر حمزہ دی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ مدینے دی گلی دے بالکل باہر کھڑیاں تے سب تو پہلے جدی ملاقات حضرت فاطمہ دے نال ہوئی نا اس صحابی دا نام سیدنا ابو بکر صدیق سی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نو جدو حضرت فاطمہ بنت حمزہ نے ویکھیا ہے پکار کے کہنیے نے چاچا جی میرے ابا جی دا کی حال ہے چاچا جی دسو میرے ابا جی دا کی حال ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے نے جدوں میں حمزہ دی بیٹی فاطمہ دے جملے سنے نے میرا کلیجہ پھٹن والا ہو گیا میں اپنے آنسواں تے ضبط کر دیا ہوں میں کیا بیٹی مینوں نہیں پتا پیچھے نبیاں دے امام آ رہے نے
حضور کولوں پوچھی تیرے ابا جی دا کی حال ہے تھوڑی دیر تو بعد پیچھے صحابہ چل دے ہوندے نے جدے کولوں بھی پوچھ دیاں نے ہر کوئی یہی کہندا حضور آ رہے نے حضور کولوں پوچھ لینا جدوں نبیاں دے امام تشریف لے کے آئے فاطمہ بنت حمزہ نے انج کر کے میرے نبی دی سواری دی واگ پھڑ لیے رو کے کہندیاں نے ماں داغ دے نینا والے ہو سونےو دسو میرے ابا جی دا کی حال ہے میں جدے تو پوچھیا ہے کوئی بھی مینوں میرے باپ دی خبر نہیں دیندا حضور تسی دسو میرے ابا جی دا کی حال ہے جدوں میرے نبی نے جملہ سنیا ہے میرے نبی سواری تو تھلے اترے نے اتر کے میرے نبی نے امیر حمزہ دی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی آج تو بعد میں محمد تیرا باپ ہاں آج تو بعد فرمایا بیٹی آج تو بعد تم منو ہی باپ کہیں میں ہی تیرا باپ ہاں سیدہ فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں اتنے جملے مصطفیٰ دے سنے نے حضور دے جسم پاک نہ چمٹ گئیاں کہندیاں نے حضور انج لگتا ہے میرے بابا جی دا وصال ہو گیا ہے فرمایا ہاں بیٹی تیرا بابا جنت الفردوس چلے گئے نے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ رومی کشمیر بول کے فرماندے نے ماں مرے تے ویر مرن کنڈ خالی اور باپ مرے تے محمد بخشا کون کرے رکھوالی آقا کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا بیٹی آج تو بعد تم منو ہی اپنا باپ آکھیں میں ہی تیرا باپ ہاں آقا کریم علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے آئے امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھیا تفسیر قرطبی جلد 5 دے اندر طبقات ابن سعد دے اندر لکھیا جلد 1/717 دے ہوتے صاحب طبقات نے فرماندے نے ہر جمعے والے دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی صاحبزادی ہر جمعے والے دن مدینیوں پیدل ٹر کے حضرت امیر حمزہ دے مزار تے سلام کرنے واسطے جانی ہے ہر جمعے والے دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاندیاں سن حضرت امیر حمزہ دے مزار شریف تے سلام کرنے واسطے جدو ایک رات گزری نا اگلا دن ہویا حدیث شریف حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے مستدرک کے امام حاکم نیسابوری نے لکھیا جلد 3 صفحہ نمبر 406 دیتے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكئ على سرير حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے نبیاں دے امام نے فرمایا میرے غلاموں آج راتی میں جنت گیا ہویا سا فرمایا آج راتی میں جنت گیا سا فنظرت فیہا آقا فرماندے نے میں جنت وچ ویکھیا ہے فاذا جعفر یطیر مع الملائکہ میں حضرت جعفر تیار نو ویکھیا ہے او جنت وچ فرشتیاں نال اڑدا پیا سی وَإِذَا حَمْزَةُ مُتَّقِعٌ عَلَى سَرِيرٍ تے حضرت سیدنا امیر حمزہ جنت وچ تکیے نال ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر پاک آقا کریم علیہ السلام کثرت نال فرماندے سن تے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بعد چنہ نے کلمہ پڑھ لیا حضرت ہندہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا پر جدو کلمہ پڑھیا نا میرے نبی دے سامنے جدو وحشی آئے نا آپ نے فرمایا وحشی
میرے سامنے نہ بویا کر، میرے پیچھے ہو کے بویا کر۔ حضور کیوں؟ فرمایا جدو تو میرے سامنے ہونا نا مینوں اپنے چاچے دا جسم یاد آ جاندہ ہے۔ جدو حضرت ہندہ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے فرمایا چاچی ہندہ میرے سامنے نہ آیا کر، میرے پیچھے ہو کے کھڑی ہو جایا کر۔ حضور کیوں؟ فرمایا جدو تو میرے سامنے ہونی مینوں چچا حمزہ دے جسم دے ٹکڑے ہوئے نظر آؤندے۔ گرامی کے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایون جنہ دے متعلق میرے نبی نے فرمایا یہ اللہ دا بھی شیر ہے، مصطفیٰ دا بھی شیر ہے۔ اللہ دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ انہاں دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا